اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آئے دن مسلمانوں پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. دوسرے ممالک کیا بلکہ ہمارا یہ ملک جسے مسلمانوں نے سینچا، مسلمانوں نے خوبصورت بنایا، مسلمانوں نے اسے سونے کی چڑیا بنایا، مسلمانوں نے اسے بقا بخشی، مسلمانوں نے اسے سجایا. تعمیری کاموں میں مسلمانوں کا بڑا حصہ موجود ہے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے بنانے میں مسلمانوں کا بڑا حصہ اس ملک میں موجود ہے. میرٹھ کی سرزمین سے لے کر پاکستان کے اسلام آباد کی، کراچی کی سرزمین تک مسلم حضرات علماء کرام کی لاکھوں کی تعداد میں لاشیں لٹکتی رہیں. شاملی کا معرکہ سجایا گیا. اس ملک کو بنانے کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون دیا، اپنا پسینہ دیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی بیویوں کو چھوڑا، اپنی زیب و زینت کو چھوڑا، زندگیوں کے آرام کو چھوڑا. سب کچھ چھوڑنے کے بعد اس ملک کو زینت بخشی اور خوبصورت ملک بنایا. لیکن آج چند فیشسٹ طاقتوں نے اس ملک کو ارغمال بنایا. مسلمانوں نے صرف اور صرف دین کو، اسلام کو نماز میں سمجھ رکھا، روزے میں سمجھ رکھا، قرآن پاک کی تلاوت میں سمجھ رکھا اور ذکر و اذکار میں سمجھ رکھا. مسلمان سیاست سے دور ہوتے رہے، مسلمان تجارتوں سے دور ہوتے رہے، مسلمان معاشرتی زندگی سے دور ہوتے رہے، مسلمان معاشی زندگی سے دور ہوتے رہے. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ملک کے لیے لڑنا یہ دنیا والوں کا کام ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اقتدار پر بیٹھنا یہ دنیا والوں کا کام ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ بزنس کرنا یہ دنیا والوں کا کام ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ مسجد کے باہر نکلنا یہ دنیا والوں کا کام ہے. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ پارلیمنٹ کی کرسیوں کو سنبھالنا یہ دنیا والوں کا کام ہے. مسلمانوں کی اسی نادانی نے آج مسلمانوں کے سامنے ایک ایسا پہاڑ کھڑا کر رکھا ہے. ہمیں پیشاب پینے والا بھی ڈرا رہا ہے، کھڑ کر پیشاب کرنے والا بھی ڈرا رہا ہے، گوبر کو اپنی ماتا کا گوبر بتانے والا بھی ڈرا رہا ہے، گوبر کے اندر اپنی شفا کو ڈھونڈنے والا ہمیں ڈرا رہا ہے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم، یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے اور قیامت تک ہمارا رہے گا. کوئی میں کا لال اس ملک سے نہ مسلمانوں کو نکال سکتا ہے، نہ مسلمانوں کو نکالنے والا پیدا ہوگا. جس طریقے سے انگریز کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، گورا انگریز جس کے پاس مال بھی تھا، جس کے پاس دولت بھی تھی، جس کے پاس حکومتیں بھی تھی، جس کے پاس بڑے بڑے عہدے بھی تھے، جس کے پاس جو ہے بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، سازشیں کرنے کا بہت بڑا دماغ تھا، منصوبہ تھا، تدبیریں تھیں، اس کے باوجود مسلمانوں نے اسے ملک سے بھگایا ہے. تو انشاءاللہ اس کالے انگریز کو بھی بھگا کر دم لیں گے. یہ انگریز کی ناجائز اولاد کو بھی بھگا کر دم لیں گے. دل کے اندر ارادہ رکھو، مضبوط دل بناؤ، دل کو مضبوط کرو، کبھی کسی سے نہ گھبرانا. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کمینوں کو بٹھایا تاکہ مسلمان جاگے. حضرات علماء اپنی زبانوں سے وہ کہیں
جو حضرات جو قرآن کہتا ہے، وہ حضرات علماء اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہیں جو حدیث کا منشا ہے، جو رسول اللہ کا منشا ہے۔ صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھاؤ کہ صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا دین نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت کرنا دین نہیں ہے۔ جو قرآن نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، وہی قرآن حکومتیں چلانے کا حکم دیتا ہے۔ جو قرآن ہم لوگوں کو معاشرتی زندگی گزارنے کا، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو، بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، بڑوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، چھوٹوں پر کیا شفقت ہو، اس بات کا حکم دیتا ہے خدا وحدہ لا شریک کی قسم۔ وہی قرآن ہمیں حکومتیں کرنا سکھاتا ہے، وہی قرآن ہمیں بزنسیں کرنا سکھاتا ہے، وہی قرآن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے موافق غیروں کے سامنے ڈٹنا سکھاتا ہے، وہی قرآن پارلیمنٹ سکھاتا ہے، وہی قرآن اسمبلیاں سکھاتا ہے، وہی قرآن کارپوریشن سکھاتا ہے۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم نہ صحیح ہماری نسل اٹھ کر کھڑے گی، ہم نہ صحیح ہماری نسل کو ہم اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ کبھی نوکریوں کے پیچھے نہ جانا، اللہ کا واسطہ ہے۔ اپنے بچوں کو بھکاری نہ بنانا، اپنے بچوں کو بھکاری نہ بنانا۔ آج لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ میں ایجوکیشن دلاؤں گا۔ کیوں دلاؤں گا؟ اس لیے کہ میرا بچہ ایجوکیشن حاصل کرے، چند کوڑیے کے داموں میں جو ہے اپنے ضمیر کو بیچے۔ ہمارا بچہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اس کے بعد پوچھا جائے صاحب آپ نے 3 سال کی عمر سے آپ نے 30 سال کی عمر تک جو ایجوکیشن حاصل کیا، تقریباً 28 سال، تقریباً 27 سال تم نے ایجوکیشن میں لگایا، تم نے اس سے کیا حاصل کیا؟ تو آج کا نوجوان کہتا ہے مولانا میں نے اس کے ذریعے سے 50,000 کی نوکری، بھیک کی نوکری جو ہے حاصل کی ہے، اس کے ذریعے سے میں نے 1 لاکھ کی نوکری حاصل کی ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ایمان اگر انسان کا، مسلمان کا چلا جائے، وہ 50,000 روپے، وہ 1 لاکھ روپے کام نہیں آئیں گے۔ اگر مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی طلب ہوگی، دنیا کے لیے مسلمان پڑھے گا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم پارلیمنٹ کے اندر ہمارا کوئی لڑنے والا نہ ہوگا، اسمبلیوں میں ہمارا کوئی لڑنے والا نہ ہوگا۔ ہمارے بچوں کو ہم تیار کریں گے کہ اس ملک کی حفاظت کرے، ہمارے بچے تیار ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں جائے، ہمارے بچے تیار ہوں گے وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی حفاظت کرے، ہمارے بچے تیار ہوں گے وہ کارپوریشن سنبھالیں گے، ہمارے بچے انشاءاللہ تیار ہوں گے محمد بن قاسم بن کر تیار ہوں گے، ٹیپو شہید بن کر تیار ہوں گے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں ماتا کا پیشاب پی کر، گائے کا پیشاب پی کر یہ لوگ کامیابی حاصل کریں گے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم تمہارے سے زیادہ پاور والوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ایک عورت نہیں بلکہ دونوں طرف سے عورتوں کی قطار لگا کر عیاشی کرنے والے کتوں کو ہم نے دیکھا ہے، جسے قرآن نے چیخ چیخ کر اعلان کیا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم مسلمانوں کے سامنے کوئی ٹک نہ سکا، مسلمانوں کے سامنے کوئی ٹک نہ سکا۔ مسلمانوں تیار رہو، تیار رہو۔ آپ کو ڈرا کر آنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ کو گھبرا کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کے ماتحت پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں قائد بنایا، اللہ نے ہمیں امیر بنایا، کسی کا غلام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نہیں بنایا۔ تقریباً 70 سالوں سے مسلمان پیچھے رہا۔ کتنے سالوں سے؟ 70 سالوں سے مسلمان پیچھے رہا۔ مسلمانوں کی پارٹیاں اگر جیتتی ہیں تو مسلمانوں کی پارٹیوں کو جیتنے کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹیاں مسلمانوں کا ووٹ پھوڑنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آج کھل کر بتاؤں گا،
اس لیے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، میرے ماں باپ ہمارے نبی کے نام پر قربان ہیں، ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری جان، سب کچھ نبی کے نام پر قربان ہے۔ کوئی آدمی مجھے گالی دے، ہماری مسجد کو اٹھاتا ہے، برداشت ہے، لیکن نبی کے ناموس کو کوئی گالی دے گا، خدا کی قسم ہمیں برداشت نہیں ہے، خدا کی قسم ہمیں برداشت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کتوں نے مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے چند مسلمان ٹیموں کو تیار کیا۔ اب تک تقریباً 3 جمعہ پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی، جس تقریر میں کہنا تو چاہتا تھا لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، مجھے اندر سے ایک قسم کا خوف ہو رہا تھا، لیکن ناموس رسالت کے نام پر آج زبان کو کھولتا ہوں۔ چاہے کوئی میری تقریر کو ریکارڈ کرے، چاہے میری تقریر کو دوسروں تک پہنچائے، لیکن میرے نبی کا نام آ چکا، میرے ماں باپ کو میں قربان کرنے تیار، تو میری کیا حالت، میری کیا بساط۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے ان کتوں کی سازشوں کو کھولوں گا۔ یہ لوگ MRM کے نام سے مسلمانوں میں ایک تنظیم چلاتے ہیں، کبھی بعض داڑھی منڈے اور اللہ رسول کا نام لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے، شریعت کے خلاف بولنے والے کتوں کو کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ بعض لوگ ٹی وی ڈیبیٹس میں آ کر اسلام کے خلاف بولیں گے، مسلمانوں کے خلاف بولیں گے، اور مسلمانوں کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ان اسکولوں سے فارغ ہوتے ہیں جن اسکولوں کے پرنسپل RSS کے کتے ہیں، وہ ان جگہوں سے فارغ ہوتے ہیں جن جگہوں کے کتے RSS کے کیمپوں کے اندر ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ملک کا نیوز چینل جس کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام روبیکا لیاقت ہے، وہ بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف بکتی ہے، مسلمانوں کے خلاف کہتی ہے، بابری مسجد کے خلاف کہتی ہے، اور ہمارے سمویدھان کے اندر مسلمانوں سے ایک سوال ہوتا ہے کہ تم سمویدھان سے چلو گے یا شریعت سے چلو گے، سمویدھان سے چلو گے یا شریعت سے چلو گے۔ مسلمانوں کو اس کا جواب نہیں آتا، کئی مسلمان ہکلتے ہیں، کئی مسلمان توتولتے ہیں، کئی مسلمان کو جواب نہیں معلوم، جبکہ سمویدھان جو بنا ہے وہ شریعت کو سامنے رکھ کر بنا ہے، سمویدھان جو بنا ہے وہ شریعت کو سامنے رکھ کر بنا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھے آپ کو بنگلور چاہیے یا کرناٹک چاہیے، میں کہوں گا کہ بے وقوف، اگر کرناٹک نہ ہو تو بنگلور بھی نہیں ہوگا۔ جب میں بنگلور کو آؤں گا، کرناٹک کے بارڈر کے اوپر سے انگلتے ہوئے آؤں گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سمویدھان سے شریعت کو الگ کر کر سوال کرتا ہے، یا تو وہ بے وقوف ہے یا تو دھوکے باز ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم ایک ہاتھ میں شریعت ہوگی، ایک ہاتھ میں سمویدھان ہوگا۔ نہیں، ایک ہی ہاتھ ہوگا، ایک ہی ہاتھ ہوگا جس کے اندر ملک کا سمویدھان ہوگا، جس میں شریعت ایکٹ کو رکھا گیا، محمدن لا کو رکھا گیا، اور مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے مذہب پر چلنے کے لیے آزاد ہو۔ کوئی ہندوستان کے سمویدھان سے شریعت کو الگ نہیں کر سکتا۔ ٹی وی میں بیٹھ کر بعض دھوکے باز، بعض مکار، فیشسٹ طاقتوں کو اپنا جسم بیچنے والے، اور ملک کے غداروں اور کمینوں اور لفنگوں اور آستین کے سانپوں کو اپنا ایمان بیچنے والے اینکر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ کو گیان وابی مسجد ہندوؤں کی آستھا کو سامنے رکھ کر دے دینا چاہیے، کیا آپ کے سینے کے اندر دل نہیں ہے؟
آپ کو رحم نہیں آتا۔ صاحب رحم سکھانے والے آپ ہیں، آپ ہی ہمیں مسجد چھوڑ کر دے دو، حوض پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت؟ مسجد اعلیٰ جامعہ مسجد سری رنگ پٹن پر حملہ کرنے کی کیا ضرورت؟ بابری مسجد کے سلسلے میں خدا کی عزت و جلالت کی قسم، بابری مسجد کو ہندوستانی کبھی بھلا نہیں سکتے، ہندوستان کے مسلمان کبھی بھلا نہیں سکتے۔ بابری مسجد کے جتنے فیصلے آئے، ایک فیصلے میں بھی کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ بابری مسجد کی زمین پر کبھی مندر بھی تھا، بابری مسجد کی زمین پر کبھی مندر بھی تھا۔ میرے دوستو، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، جاگو، ذرا ہوشیار ہو جاؤ، کبھی کسی کے پیچھے نہ جانا۔ کہیں یہ آپ کو لوگ ملیں گے، صاحب مائنارٹیز کے واسطے ایک اسکیم چل رہی ہے، اگر فارم فل اپ کر دیا جائے تو آپ کو 50,000 روپے ملیں گے، آپ کو 1,00,000 روپے ملیں گے، دھوکے میں نہ آنا۔ یہ بعض مسلمان غدار جو مسلمانوں کے درمیان میں زندگی گزارنے والے، میں آپ کو بتاؤں، RSS کے پالتو کتے MRM کے نام سے ایک تنظیم چلاتے ہیں جسے مسلم راشٹریہ منچ کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم کے اندر مستقل طور پر بے دین مسلمانوں کو، بے نمازی مسلمانوں کو، اللہ سے کٹے ہوئے، رسول اللہ سے کٹے ہوئے، قرآن سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن ان کا نام عبداللہ ہوگا، ان کا نام عبد الرحمن ہوگا، ان کا نام مبارک ہوگا، ان کا نام تبارک ہوگا، ان کا نام رسول ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ ٹی وی ڈیبیٹوں میں بیٹھ کر وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ بابری مسجد کو دو صاحب، وہ ٹی وی ڈیبیٹوں میں بیٹھ کر وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ گیان وابی مسجد کے اندر فوارہ نہیں ہے، شیولنگ ملا ہے۔ مسلمان کبھی کسی غصب کی ہوئی جگہ پر نماز نہیں پڑھتا، گیان وابی مسجد کو دے دو صاحب۔ ابھی آپ نے ہمارے کرناٹک کے اندر دیکھا کہ جب تک کانگریس کی سرکار تھی اور جب تک قریب میں بی جے پی کا وزیر اعلیٰ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، پہلے بی جے پی کا وزیر اعلیٰ ایڈورپا، اس وقت تک کرناٹک کے اندر کوئی پریشانی نہیں تھی، اس نے روک رکھا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں گورنمنٹ نے دیکھا کہ ابھی الیکشن قریب ہے، بالکل سر پر الیکشن کھڑا ہے، ہر وہ جگہ جہاں پر امن ہوگا اس امن کو مقدر کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، فسادات مچائے جائیں گے، اور پھر ان فسادات کے ذریعے سے ہماری سیاست کی روٹیاں بیلی جائیں گی، پکائی جائیں گی۔ مسلمان اس کے جھانسے میں ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضرات علماء کرام کو بڑی دانشمندی کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات کو روکے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو روکے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان بولنے پر آئے، مسلمان کرنے پر آئے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، قسطنطنیہ سے پوچھو، مکہ مکرمہ سے پوچھو، مدینہ منورہ سے پوچھو، اور وہاں کے یہودیوں سے، یہودیوں کو قبروں سے اٹھا کر پوچھو، اور چلے جاؤ فرعون کے دور میں موسیٰ کو پوچھو، موسیٰ کے چاہنے والوں سے پوچھو، چلے جاؤ احد کے میدان میں وہاں کے مشرکین سے پوچھو کہ یہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں، چلے جاؤ بدر کے میدان میں ان کتوں سے پوچھو جو کتے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف بھونکنے والے تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا۔ انشاءاللہ اگر مسلمان سوتا رہے گا، خدا کی رسی کو چھوڑے گا، خدا سے دور ہوگا، قرآن سے دور ہوگا، رسول اللہ سے دور ہوگا، رسول اللہ کی سنتوں سے دور ہوگا، نمازوں میں سستی بتائے گا، عبادتوں میں سستی بتائے گا، حقوق العباد میں سستی بتائے گا، حقوق اللہ میں سستی بتائے گا، خدا کی قسم پہلے کی تاریخیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔
اللہ کو ہماری ضرورت نہیں۔ ایسے کئی مسلمان آئے جو نافرمانی کرتے رہے، بے حیائی کرتے رہے، زنا میں ملوث رہے، اپنی ماں اور بہنوں کو ننگی کرتے رہے، اپنی ماں اور بہنوں کو تاڑتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملیا میٹ کر دیا۔ میں اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہوں گا، تاتار کے دور میں منگول کے دور میں منگولوں نے مسلمانوں کا ایک طرف سے صفایا کیا تھا۔ کن مسلمانوں کا صفایا کیا تھا؟ جو مسلمان نافرمان تھے، جو مسلمان اللہ اور رسول کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، جو مسلمان خدا سے ہونے کے یقین کو چھوڑ کر جو لوگوں پر یقین کیا کرتے تھے، دنیا کی زیب و زینت میں مگن ہو چکے تھے، ایسے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی کے لیے صفائی ابھیان چلایا۔ اس کے لیے اللہ نے منگولوں کو پیدا کیا۔ منگولوں کی عورت 150 مسلمان کو کھڑا کر کر کہتی کہ میرے آنے تک، میری تلوار لانے تک یہیں پر کھڑے رہنا۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمان اتنے بزدل تھے کہ اس عورت کی دھمکی کو سننے کے بعد مسلمانوں کا بھاگنے کے لیے قدم تک نہ اٹھا کرتا تھا، اور وہ عورت اپنی تلوار لا کر 70 مسلمانوں کا قتل عام کیا کرتی۔ کتنے مسلمانوں کا؟ 70 مسلمانوں کا، 80 مسلمانوں کا فخر کیا کرتے تھے۔ آج کا نوجوان فخر کرتا ہے، کون سا جی فون لائسو، وہ کون سا جی کیا جی لائسو، وہ فلم کتنی مرتبہ دیکھے، گئے تھے نہیں گئے تھے، کون سے شو کو گئے تھے؟ تمہیں دیکھنے سے پہلے میں ایمیزون پرائم میں دیکھ لیا ہوں، میں G5 میں کیا کی Z5 میں دیکھ لیا ہوں، میں فلان جگہ پر دیکھ لیا ہوں۔ ڈسکس کرتے ہیں، پھلیاں کھاتے ہیں، شیخ اور کباب کی پارٹیاں اڑاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اس زمانے میں منگولوں کی جماعتیں بیٹھا کرتی تھی، آپس میں ڈسکس ہوتا، تم نے آج کتنے مسلمانوں کو مارا؟ وہ کہتا کہ میں نے 5 کو مارا۔ سامنے والا فخریہ انداز سے کہتا صرف 5 کو مارا، میں نے 25 کو مارا ہے، میں نے 25 کو مارا ہے۔ یہ ایک عورت دور سے آتی، ان کی گفتگو کو سنتی اور آر دلاتی، شرم آنی چاہیے۔ ایک نے 5 کو مارا، ایک نے 10 کو مارا، ایک نے 25 کو مارا۔ میں عورت ہوں، میں نے 70 مسلمانوں کا آج قتل کیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جو پانی کے پر نالے اوپر سے پانی جو گرا کرتا تھا، وہاں سے مسلمانوں کا خون بہا کرتا تھا۔ یہ حالت مسلمانوں کی تھی، اور آج بھی مسلمان اسی ڈگر پر ہیں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ لوگ پوچھ رہے مولانا سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ صاحب، سعودی عرب عورتوں کو اسکرٹ پہنا رہا ہے۔ مولانا دبئی کیا کر رہا ہے؟ صاحب، دبئی تو کسینوز چلا رہا ہے۔ صاحب، دبئی تو بے حیائی سکھا رہا ہے۔ صاحب، دبئی کے اندر جتنے دنیا کے چور ہیں، وہ بھاگنا ہو تو ان کو کوئی کنٹری نہیں ملتی سوائے دبئی کے، وہاں پر چوروں کو جمع کر رہا ہے۔ مولانا ہمارا قطر کیا کر رہا ہے؟ قطر میں عیاشی ہے، قطر میں بے حیائی ہے، کسی کو قرآن سے لگاؤ نہیں، کسی کو حدیث سے لگاؤ نہیں۔ قرآن اور حدیث سے لگاؤ ہوتا، اسرائیل مسلمانوں کی جوتیوں کے نیچے ہوتا۔ مسلمان ملکوں کا قرآن سے لگاؤ ہوتا، حدیث سے لگاؤ ہوتا، آج امریکہ مسلمانوں کی جوتیوں میں پڑا ہوتا۔ آپ تعجب کریں گے، ابھی میں جو بتا رہا ہوں آپ کو تعجب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے پاور کھینچا۔ پاور کس کے پاس پاور ہے؟
آج یہودیوں کے پاس پاور ہے، آج طاقت یہودیوں کی ہے، آج عیسائیوں کی طاقت ہے، لیکن خدا وحدہ لا شریک کی قسم ان کی طاقت مسلمانوں کے سود سے ہے، ان کی طاقت مسلمانوں کی بڈی سے ہے۔ یہ لوگ جو جی رہے ہیں، امریکہ سپر پاور، دبئی کی سود سے سپر پاور ہے، سعودی عرب کے سود سے سپر پاور ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے دنیا کے اندر مسلمانوں سے حکومتوں کو چھینا، مسلمانوں سے طاقت کو چھینا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں طاقت ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ آج بھی پیٹرولیم کی کمپنیوں مسلمان مالک ہیں، لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے۔ کبھی کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرنا۔ ناموس رسالت کے نام پر آئے ہیں، بیت المقدس کے نام پر کیوں نہیں اٹھے؟ ہاں میں شکر گزار ہوں کہ کم از کم ان کی غیرت ناموس رسالت کے نام پر جاگی ہے۔ بیت المقدس پر گولیاں چل رہی ہیں لیکن کسی ملک نے نہیں کہا۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیوں، کس لیے؟ نہیں، ہمارے ملک میں اتنے پریشانیاں ہیں، ہمارے ملک میں اتنے پریشانیاں ہیں، مسجداں کو ڈھا رہی، نوجوانوں کی ماں لنچنگ ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال آپ کو بتاؤں، غالباً پنجاب میں، گزشتہ سال 1 سال پہلے کی رپورٹ، غالباً پنجاب میں ایک گھر پر حملہ ہوا صرف گوشت کی موجودگی کے شک پر۔ 2 بچیاں تھیں، ایک 15 سال کی بچی، ایک 18 سال کی بچی۔ 15 نوجوانوں نے، بجرنگ دل کے کتوں نے حملہ کیا گھر پر، دونوں بچیوں کی عزتیں لوٹی۔ بوڑھا باپ ان بچیوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، درمیان سے تلوار کو اتار دیا گیا۔ کتنے سال پہلے کی بات؟ 1 سال پہلے کی بات۔ آصفہ 8 سال کی بچی کی عزت لوٹی گئی، اور لوٹنے والے کون؟ بی جے پی کے کتے، بی جے پی کے کتے۔ پارلیمنٹ میں جتنوں کو اس نے ٹکٹ دی ہے پورے کرمنل ہیں، پورے تڑی پار ہیں، پورے نمک حرام ہیں، ملک کے غدار اور دیش کے غدار ہیں، آستین کے سانپ ہیں۔ ان کو اس نے کیا دی؟ حکومت دی، اور پھر بھی مسلمان کیا کر رہا ہے؟ دیکھو مسجد، پیچھے پلٹ کو دیکھو، آئے گی اللہ کی مدد۔ ہاں، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یوٹیوب کے ذریعے سے بہت دور تک جاتی ہیں بیانات، ان کے واسطے بول رہا ہوں۔ جو آ گئے وہ آ گئے، جو نہیں ہے ایسے مسلمانوں کو ختم کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ تیار کریا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ معاف فرمائے۔ یہ جذباتی تقریر نہیں ہے، حالات جو دیکھ رہے ہیں نا ہم حضرات علماء، ہاں آپ لوگوں کو نظر نہیں آتے، ٹی ویاں آپ کے پاس، پیپر آپ کے پاس، لیکن فیصلے مولی صاحب کا نے، فیصلے کس کا نے؟ مولی صاحب کا نے۔ کون صاحب؟ جمعیت کیا بولتی ہے حضرت اس کے بارے میں؟ کیا صاحب کی وہ پرسن اللہ کیا بولتا ہے حضرت اس کے بارے میں؟ کہ وہ صاحب کیا ہوا؟ جمعیت اہل حدیث کیا بولتی ہے حضرت اس کے بارے میں؟ کیوں صاحب اتنے پریشان ہیں نا، کر گزرو۔ نہیں حضرت، وہ جو ہے جمعیت اہل سنت والجماعت کیا بولتی ہے اس کے بارے میں؟ کیوں صاحب، آپ کس کا انتظار ہے؟ آپ کر گزرو۔ نہیں حضرت، ہمارے امیر شریعت کیا بولتے ہیں حضرت اس کے بارے میں؟ ہمارے کرناٹک کے بارے میں دارالعلوم سبیل الرشاد کیا بولتا ہے حضرت؟ ابھی بھی کہاں ہے باغ دور؟ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ حضرات علماء کے پاس ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء اکرام کو، ہمارے اللہ والوں کو، ہمارے اکابرین کو۔ مسلمانوں کے جذبات کو انہوں نے تھامے رکھا ہے۔ اگر یہ لوگ چھوڑ دیتے نا، نہیں معلوم آج کیا ہوتا، یا تو وہ جاتے نہیں تو ہم چلے جاتے۔
ہوتا نہیں ہوتا. تو اس لیے کبھی کسی پر بھروسہ نہ کرو، اپنے اکابرین کی طرف دیکھتے رہو کہ اکابرین کیا کہیں گے. ہاں ایسا بھی نہیں کہ ہر کام بزدلی کے ساتھ ہو. ہمارا ملک کا سیٹ اپ جو ہے نا، بڑا زبردست سیٹ اپ، بہت زبردست سیٹ اپ. میں کسی کو ماریا، فل مرڈر کریا یا ہاف مرڈر کریا، اللہ حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، ایسی چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائے. اگر ہوگا تو جو سزا مجھے مل سکتی ہے، ملک کے وزیر اعظم نے بھی وہی کیا تو وہی سزا ملک کے وزیر اعظم کو بھی ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملک کسی وزیر اعظم کے باپ کا نہیں ہے، یہ کسی وزیر اعلیٰ کے باپ کا نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا ملک نہیں ہے. یہ ملک ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن چلاتا ہے. کیا چلاتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن چلاتا ہے. اور اس ملک کا سیٹ اپ ہے نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی NRC نکلا، کیا حضرت یہ سب مسجد میں بول سکتے؟ کیا گزشتہ جمعہ بولیا تھا اللہ کے رسول کیا کیا کرتے تھے مسجدہ میں کر کو، بولیا تھا نہیں؟ اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں نہیں بولے تو شادی محل میں تو بولنے ہوتا نہیں. اور اللہ کے رسول کے دور میں منڈوے بھی شادی محلہ نہیں تھے کانفرنساں کرنے کے واسطے. میں اور تمہیں جو بیٹھی وہ مسجد نبوی کا صدقہ ہمیں لوگاں بیٹھ کو ہنسو. اگر مسجد نبوی کا صدقہ نہ ہوتا، وہ صحابہ اکرام سر جوڑ کر بیٹھ کر ایمان والوں کی، مسلمانوں کی فکر نہ کرتے تو میں اور آپ کسی مندر کا گھنٹہ بجا رہے ہوتے. یہ اللہ کا گھر ہے جہاں سے مسلمانوں کو پاور ملتا ہے، جہاں سے مسلمانوں کو جو ہے ایک ٹھنڈک ملتی ہے. مصیبت میں ٹھنڈک دینے والا کام مسجد کرتی ہے، اور آفت میں مسلمانوں کو طاقت بخشنے کا کام مسجدیں کرتی ہیں. وہ اللہ کے رسول کے دور میں ہوا کرتا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو مسلمان کانسٹیٹیوشن آف انڈیا NRC ہوا نہیں. کتنے دنوں تک شاہین باغ سجا رہا؟ کتنے دنوں تک؟ تقریباً 6 مہینے تک. برابر 6 مہینے چلیا. اس کے بعد NRC کیا ہوگا؟ ہضم ہوگا. پھر سے کوشش ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن NRC جلدی کے واسطے کیا ہوا؟ ختم ہوگا. دوسرا، کسانوں کے خلاف کسانوں کے خلاف قانون بنایا گیا، اور پھر دہلی کے سڑکوں پر کسان اترے. کتنے دنوں تک چلتا رہا؟ مکمل 1 سال تک کسانوں کا آندولن چلتا رہا. اور پھر کسانوں نے تقریباً 100-125 کسانوں نے لگ بھگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. تو پھر ان بلوں کو تاریخ میں ہندوستان کے 70 پر 5 سال کی مدت میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے راجیہ سبھا میں جو بلیں پاس ہو چکی تھیں وہ بلوں کو واپس لیا گیا. اور آج ناموس رسالت کے خلاف مورچے نکالے گئے، احتجاج ہوا، اور پورا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے دائرے میں احتجاج ہوا. تو پھر کیا کیا گیا؟ پارٹیوں سے ان کو باہر نکالا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا حضرت احتجاج کر کو کیا فائدہ؟ حضرت احتجاج کر کو، یہ جو ہندوستان آزاد ہوا نا، یہ تو قربانیاں تھیں. اس کے بعد آندولناں چلے. پہلے تو تلوار سے لڑے، جتنا لڑنا تھا، جتنے قربانیاں دینا تھا سب ہوا. اس کے بعد تلواروں کو نیچے رکھا گیا، مون ورت کیا گیا. کیا کیا گیا؟ زبان کو تالے ڈالے گئے. اس کے بعد کہاں ملے وہاں کیا کرنا شروع کرے؟ احتجاج کرنا شروع کرے. تو پھر جا کر ملک کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا.
تو ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اتنا مضبوط ہے، اسی مضبوطی کو ختم کر کر ایک ذات، ایک نیشن، ایک قانون کے نام سے کتے بھوکلے کو ہنسو، ایک ذات، ایک قانون، ایک جو ہے سمویدھان کے نام سے کتے کیا کر رہی؟ بھوک رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتجاج کرنے کا جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر ہم نے رائٹ دیا گیا ہے اسے ختم کیا جائے۔ دوسرے ملکوں میں جہاں بادشاہت چلتی ہے وہاں انگلی اٹھائے تو پولیس والے ڈالنے کو چلے جاتی، سن کو ہی۔ سعودی عرب میں حکومت کے خلاف بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ قطر میں بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ اور وہ کہاں کی اور ایک جگہ بول سکتے ہیں؟ نہیں۔ جہاں پر ناحق حکومتیں چلتی ہیں، چلو جہاں حق کی حکومتیں چلتی ہیں ٹھیک ہے، وہاں پر بادشاہت ہو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی گوبر کھانے والا آ کر بیٹھے اور یہ کہے کہ ہر مسلمان کو گوبر کھانا پڑے گا، مانیں گے ان کی حکومتوں کو؟ ان کے قانون کو مانیں گے؟ پورے ہندوستان والے وندے ماترم کہیں گے، مانیں گے آپ؟ ہم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ مادر وطن ہے، ہم کہہ سکتے ہیں مادر وطن ہے، لیکن وندے ماترم کبھی نہیں کہیں گے، کبھی نہیں کہیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں جنا گنا منا، لیکن وندے ماترم کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ تمہارا کام ہے، تم چیختے رہو، بھوکتے رہو، کتوں کی طرح چلاتے رہو۔ وہ شاید ان کے باپ دادا کو دیوانے کتے کاٹ لیے رہیں گا، وہ کاٹتے رہیں گا، وہ پروڈکٹ اپنی کلے کو ہے سو باہر۔ اور جو کتا بھوکتا انہیں کیا کرتا؟ کیا کرتا نہیں؟ ارے بولو، کیا نہیں کرتا؟ انہیں نہیں کاٹتا۔ انشاءاللہ ایک کتے بھوک رہی نا بہت جلد ختم ہوں گے۔ اور میں اس حکومت کو ذرا پازیٹیو بھی لیتا ہوں۔ 2014 سے پہلے تک مسلمان اچھی نیند میں سولے کو تھے، آنکھوں ماریا دیکھو پیچھے سے کچک لات، آنکھوں پیچھے سے یہ کچک لات ماریا، گھابرا ہو کو بیٹھتی نا، ویسا بڑھ گئے مسلمان۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان بچے، خواب دیکھو بیٹا کہ میں پارلیمنٹ جاؤں گا، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں اچھی سیاست کروں گا، میں ملک کی حفاظت کے لیے سیاست میں قدم رکھوں گا، میں اپنے پارلیمنٹ کے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی حفاظت کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں جاؤں گا، کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے نوجوان ہاتھ اٹھاتی ہوں؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے۔ چھوڑو، اب تک جن نوجوانوں کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ میں پڑھ رہا ہوں کس لیے؟ نوکری کے لیے۔ نوکری کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پہلے بھی بول کو ہوں، کیا رہیں گا؟ بول سکتے کیا اس میں کوئی؟ غلامی۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا حاجی صاحب خیریت؟ اللہ کا فضل، کیا بچے کی نوکری مل گئی کی؟ ہاں بہت اچھی نوکری ملی ہے ماشاءاللہ۔ کتنے روپے سیلری؟ 50,000 روپے دے رہی۔ اچھی غلامی ملی اور اس غلامی کے 50,000 روپے۔ کتنے روپے؟ رمضان کے مہینے میں جورو بلالے کو خالی وہ مال کو جانا سو وہ تچ، وہ 50,000 روپے کام گھستی کی نہیں معلوم۔ ارے راشن لیے تو بس نہیں آ رہی بابا اب، انہیں بیٹھا جب سے نالائق۔ 200 روپے تیل لے، 70 روپے بھی 80 روپے چاول لے، اس پر کوئی ڈیبیٹ کر رہا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، تفسیر کا مطالعہ کرو۔ میری بڑی خواہش ہے انشاءاللہ
فرعون کے زمانے میں، حامان کے زمانے میں، شداد کے زمانے میں جو عذاب آیا نہیں، وہ عذاب کئی کو آیا کر کو بتانا کر کو، کئی کو معلوم؟ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کو بھی برداشت کر لیتا ہے، اپنی نافرمانی کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے بندوں پر ہو رہے ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی سے عذاب کم آیا ہے، رعایا پر بادشاہوں نے ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت زیادہ ہے، قرآن اٹھا کر دیکھ لو۔ فرعون پر عذاب کئی کو آیا سو؟ نافرمان ہے کر کو، نافرمان بھی ہے کر کو، ورنہ فرعون پر جو عذاب آیا، آج کی جو حکومت ہمارے ہندوستان کی جو حکومت کام کر رہی ہے نا، ہو بہو وچ کاما فرعون کریا تھا۔ پالیسی، ہماری حکومت کی پالیسی کیا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ انگریز کیا کریا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ بی جے پی کیا کر رہی ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ انگریزاں بھی کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی وہ آیت یاد نہیں آ رہی ہے مجھے، نہیں تو قرآن کی آیت پڑھ کر میں ترجمہ کرتا۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم اور ترجمہ ہے کہ فرعون نے بھی ڈیوائڈ اینڈ رول کیا تھا، آپس میں لوگوں کو جھگڑایا تھا، لڑایا تھا، اور اس کے بعد کیا کریا تھا؟ اس سے آگے بڑھ کو ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ مسلمان بچوں کو، مسلمان بوڑھوں کو مار رہی ہے، برابر کہاں ملے کہ وہاں مردل رہی۔ فرعون کی حکومت بھی مسلمان، بلکہ جتنے بھی اس زمانے میں مرد حضرات تھے ان کو قتل کرتی تھی۔ سن کو ہیں وچ کام آج ہو رہا، اس زمانے میں بھی وچ کام ہوا۔ لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، مرد کو مار ڈالے، بھائی کو مار ڈالے، باپ کو مار ڈالے، لڑکی کو چھوڑ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دربان کی بے حیا عورت بنائی جائے، اپنے دربار کی بے حیا عورت بنائی جائے۔ اور آج ہندوستان کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ مردوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان مردوں کی عورتوں پر حملے کر کر ان کو اپنے گھر کی زینت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 2014 میں ٹمکر میں تھا میں، 2014 میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، کتنے کلومیٹر کے؟ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مہینے میں 40.9 لڑکیوں کو مرتد کیا گیا تھا۔ 2014 میں بولیا سو، ابھی قریب میں بتایا نہیں۔ 2021 میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کا ڈیٹا، حضرت نے سروے کروایا، نوجوانوں نے سروے کیا، تو پورے ملک میں 2021 میں، خالص 2021 میں 6 لاکھ لڑکیوں نے مرتد ہوا۔ 6 لاکھ لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر جا چکی۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، کس کے سامنے کہا جائے، کہاں چیخا جائے، کہاں بولا جائے؟ ایسی حالت ہے ہم لوگوں کی۔ تو بہرحال ہمارے اس ملک میں مسلمانوں پر زمین کیا ہو رہی ہے؟ تنگ ہو رہی ہے۔ اور ابھی قریب میں عورت ہمارے سر کا تاج ہے، عورت ہمارے جنت کا دروازہ ہے، جنت کی عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت ہمارے لیے جنت ہے، عورت کا گود ہمارے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ عورت کو گالی نہیں دینا چاہیے، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ پہلے عورتوں کو کاٹا جاتا، اس کے بعد ان کے خون میں کھیلا جاتا،
اور جب تک وہ تڑپتی تھی زمانہ جاہلیت میں ڈانس ہوتی تھی. بچی زندہ بچی کو لے جا کر درگور کیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت بخشی. کہا کہ جو آدمی اپنی بچی کو بچپن سے پال کر بڑا کرتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اسے بہترین تعلیم سے نوازتا ہے، اور پھر کسی ایک اچھے با اخلاق دیندار آدمی کو دیکھ کر اس کا نکاح کرتا ہے، کل قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے. کیسے؟ یہ دیکھو، یہ 2 انگلیاں جتنا قریب ہیں میں اور اس کا باپ ایسے ہوں گے. کیا وہ رسول کسی بچی کی عزت لوٹے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کے گھر کے اندر ایک بیٹی پیدا ہوگی اسے ایک اللہ کا سلام ملے گا. جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں گی اسے 2 سلام ہیں. جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں گی اسے 3 سلام ہیں. صحابہ حضور بول کر خاموش بیٹھ گئے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول 4؟ تو حضور نے فرمایا 4 سلام ہوں گے. پھر صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول 5 بیٹیاں ہوں؟ حضور نے فرمایا 5 سلام ہوں گے. پھر صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا جتنی بیٹیاں ہوں گی اتنے سلام ہوں گے. جن کے گھر میں بچیاں ہوئیں نا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سلام بھیجتا ہے. یہ ایک ناہنجار قسم کی، نہیں معلوم کس لاہور مسجد میں زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ بے حیا، بے شرم، کمینی قسم کی. اسے کیا بولوں، کیسے بولوں، کیسی زبان سے بولوں؟ اللہ بہتر جانتا ہے. سامنے ہوتی تو گلے پر ہاتھ چلا جاتا، گلے پر ہاتھ چلا جاتا. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا. 6 سال کی بچی کے ساتھ، اور اتنا گندا جملہ استعمال کیا جس جملے کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا، دل گوارا نہیں کرتا. میرے باپ کو اگر میں گالی سے یاد کروں تو یہ دل مطمئن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے جملے اس نے وہ کہی. ایک لاجک بتاتا ہوں دوستو، ذہن میں رکھو. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ٹی وی ڈیبیٹس میں سن کو مسلمانوں کا دماغ بھی خراب ہو رہا. ٹی وی ڈیبیٹس میں کہا جاتا ہے کیا بھائی ضرورت 6 سال کی بچی کو نکاح کرنے کی؟ حضور کو انہوں بیٹھ کو بولتے ہیں، انہیں مسلمان بیٹھ کو ٹی وی ڈیبیٹ میں دیکھو، زبان سے نہیں بولیا تو بھی دل کے کسی کونے میں کیا ہو جاتا، خیال آ جاتا برابر. 6 سال کے بچی کو کہیں کو نکاح کرے، نہیں ہونا تھا نا. یہ کیا مصلحت رہیں گی، کیا حکمت رہیں گی، یہ ذہن میں آتا نہیں. چلو یہ ذہن کو صاف کریں گے. آج ہمارے ہندوستان کے اندر یہاں جو ابب قانون بن رہی دیکھو، پورے لنگڑے قانون جو 2014 کے بعد سے قانون بن رہی نا، پورے لنگڑے قانون. یہ قانون بھی اچھا نہیں ہے. انہیں ایک بیٹھک میں 3 طلاق پکار دلیا تو 6 سال جیل میں جانا گتے. قانون دیکھو کیسا ہے. یہ لنگڑا قانون بتا رہا ہوں سو آپ کو. 6 سال جیل میں جانا، پھر طلاق نہیں پڑتی. انہیں جیل کو گیا کون سی سزا کاٹنے؟ 3 طلاق پکار دلیا تو کیا کرنا؟ انہیں کہاں جانا؟ انہیں جا کو کمپلینٹ دی تو جیل کو چلے جانا. کیا واسطے؟ 3 طلاق پکاریا کر کو جیل کو جانا. لیکن پھر قانون بنایا گیا کوئی آدمی 3 طلاق پکاریا تو طلاق نہیں پڑتی، تو پھر سزا کس بات کی ہوئی؟ اور انہیں جیل کو جانے کے بعد جب واپس آتا نا، اس وقت بیوی
बाहर इंतज़ार में खड़को रहती है, इन हाथन खोल लगा था मेरी कितनी प्यारी बीवी मंजे 6 साल जेल को भेजी। आता क्या? लंगड़ा कानून, लंगड़ा कानून। अब तक जितने भी कानून हम बना नहीं, पूरे लंगड़ा कानून, कौन सा भी अच्छा कानून नहीं है। तो ऐसा एक लंगड़ा कानून उस जमाने में भी बना। क्या बोले तो 18 साल की बच्ची का निकाह करना बराबर। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान की आबो हवा इतनी कमज़ोर है कि हमारी बच्ची 18 साल की उम्र में क्या होती है? बालिग होती है। लेकिन आज मोबाइलों की वजह से, टीवियों की वजह से, बेहयाई की वजह से, गंदी तस्वीरों की वजह से बच्ची 9 साल से 10 साल की उम्र में बालिग हो रही है बराबर बराबर। अब बालिग होने के बाद माँ बाप जो करते ना, वो बिल्कुल गैर शरई है। उसका कहीं भी शरीयत में सबूत नहीं। वो सेरा पिना को, वो क्या की कर को, वो किधर मुझे मालूम नहीं। हमें करे नहीं, हमें जाते भी नहीं, इंशाअल्लाह वो मेरे घर में करने देता भी नहीं। वो जितना भी करती हूँ वो गलत। एक इस मुल्क में 18 साल की बच्ची निकाह कर सकती है, लेकिन फिल वक्त 12-13 साल की बच्ची क्या हो रही है? बालिग हो रही है। अगर साइंटिफिक के एतबार से अगर आप देखें तो 12 साल की बच्ची का निकाह हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई आदमी करता है तो उस बच्ची की डिलीवरी के मौके पर बच्ची की मौत वाक़ हो सकती है। क्यों? हमारा यहाँ का हिंदुस्तान की आबो हवा वत्ती मजबूत और वत्ती ताकतवर, यहाँ की ग़िज़ाएँ उतनी ताकतवर नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, पहले जाएंगे हम लोग ज़रा पहले। हमारे बाप दादा के दौर में माँ को भी बच्चे होते थे, माँ की बच्ची को भी बच्चे होते थे बराबर। यहाँ मामू भी पैदा होते, भांजे भी पैदा होते। हो को है ऐसा? यहाँ जितने बुजुर्ग हजरात हैं मालूम होगा कि मामू भी पैदा होता था, भांजा भी पैदा होता था। इसलिए कि आबो हवा अच्छी थी और उस वक्त की ग़िज़ाएँ मजबूत थी। तो 12 साल की बच्ची को शादी कर दे देते तो उस बच्ची की उम्र के ख़त्म होते होते 15 से 20 बच्चे उसे हो जाते। माशाअल्लाह, क्रिकेट टीम 1.5 टीम खड़ा करते हो। आज हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब क्या बोल रही? हम दो हमारा एक, उसके बाद हमें दो हमारा आधा बराबर। तो पहले के ज़माने में ये होता था। चलो आज के दौर में ज़रा समझाने के वास्ते पहले की मिसाल दिया। आप सऊदी अरब चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है, जहाँ खजूर पिकता है, जहाँ पर ताकत की ग़िज़ाएँ निकलती हैं, वहाँ पर चले जाओ। 12 साल की बच्ची का निकाह हो रहा है, 11 साल की बच्ची का निकाह हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वहाँ की 12 साल और 11 साल की बच्ची में इतनी मजबूती पैदा हो जाती है जितनी मजबूती हमारे इलाके में 18 से 22 साल की बच्ची की मजबूती होती है। ठीक? साइंस के एतबार से उस इलाके में अगर 12 साल की बच्ची को निकाह करना चाहे तो साइंस कहेगी कि इत्मीनान से निकाह करो। और साइंस से पूछा जाए कि हिंदुस्तान की 12 साल की बच्ची को निकाह करना कैसा है, तो साइंस कहेगा कि मुनासिब नहीं है, इसलिए कि उस बच्ची के अंदर उतनी ताकत नहीं है। इसी तरीके से उस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 9 साल की बच्ची का निकाह हो जाता था। इसलिए कि उस ज़माने की 9 साल की बच्ची आज के ज़माने की 18 साल की बच्ची, दोनों की मजबूती एक जैसी होती थी। निकाह तो हुआ किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। रसूलुल्लाह का निकाह हज़रत आयशा से कितनी उम्र में हुआ? 6 साल की उम्र में हुआ। और 6 साल की उम्र में रुखसती हुई क्या? रुखसती हुई नहीं हुई। कब हुई रुखसती? हज़रत अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र उस वक्त 9 साल की थी। किताबों में लिखा है
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جسم سے تو مضبوط ہو چکی تھی لیکن عقل کے اعتبار سے ابھی ذرا بچوں والا دماغ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گڑیوں میں کھیلا کرتی تھی. سن کو ہی نہیں، سن کو ہی. تو اس زمانے میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور رخصتی 9 سال کی بچی کے ساتھ ہوئی ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس علاقے کے اعتبار سے اس بچی کے اندر کیا آ چکی تھی؟ مضبوطی آ چکی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس یہ ایک ذہین اور دیندار اور ایک پارسا اور بالکل ناتجربے کار عورت آئے. میرے جملے کو غور کرنا، کیسی عورت؟ ناتجربے کار عورت آئے، تاکہ اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد جو تجربہ حضور سے ہوا ہو وہ تجربہ امت کے سامنے پیش کرے، وہ تجربہ امت کے سامنے پیش کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے عرب کے اندر حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا. حضرت امی جان سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا. حضرت خدیجہ کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، دیگر جتنی بھی ازواج مطہرات تھی سب کا نکاح ہو چکا تھا، وہ پہلے کے شوہروں کے ساتھ تجربے کار تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک ایسی شریعت تیار کی جائے جس شریعت کے اندر کسی غیر دوسرے مردمانے کا تجربہ داخل نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، تمام صحابیات میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والی عورت حضرت امی جان عائشہ ہے. اور آپ کو آگے بڑھ کر بتاؤں، تعجب کریں گے آپ لوگ. تحاوی شریف ایک کتاب ہے، تحاوی شریف ایک کتاب ہے، حدیث کی بھی فقہ کی بھی. اصل میں فقہ کی کتاب ہو، فقہ میں فقہ کی کتاب کو حدیثوں کے ذریعے سے فقہ کو ثابت کیا گیا. اس تحاوی شریف مانی الآثار، دو نامہ اس کے، تحاوی شریف بھی بولتے مانی الآثار بھی بولتے. جس وقت اس کے اندر جو مسائل پر حدیثیں آئیں نا، پوری پکی حدیثاں، پکے حدیثاں، جیسا بخاری شریف کی حدیثاں ویسا اس کے بھی حدیثاں. سمجھ میں آئی بات؟ اس حدیث کی کتاب میں جب ہمیں اپنے اساتذہ اکرام ہمارے حضرتان جب ہم نہ پڑھاتے تھے، شرم کے مارے گردن اوپر نہیں اٹھاتے تھے، شرم کے مارے گردن نہیں اوپر اٹھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کھلے حدیثاں اس کے اندر ایسا بیان کر تھے. اور ان حدیثوں میں سب سے زیادہ بیان کرنے والی امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ. اگر امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ ان حدیثوں کو بیان نہ کرتی تو آج امت کی بیٹیوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا. ہائے ہائے ہائے، حضور سے حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیثوں کو بیان کیا. چلو ایک حدیث سناتا ہوں، سنو. منی کا قطرہ، منی کا قطرہ جو لیکوڈ نکلتا ہے، وہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا پاک ہے یا ناپاک؟ سوال. جواب یہ ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا پاک ہے، وہ کپڑا پاک ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا ناپاک ہے. کیوں؟ یہ میں دو مسئلے کیسا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا جا کر صحابہ نے امی جان عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ، امی جان،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر لگ جاتا تو حضور کیا کرتے؟ ہے کسی کی ہمت ہمارے گھر کی عورتیں بتائیں؟ ہے کسی کی ہمت؟ ایسا مسئلہ بتائیں۔ امی جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے لباس میں جا کر نماز پڑھاتے، رات میں ملاقات کرنے کے بعد منی کا قطرہ کپڑے پر لگ جاتا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس منی کے قطرے کو کھروچ کر نکال دیتے، اور اس کپڑے کو جھٹکنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، پانی سے نہیں کھرچ کر صاف کرنے کے بعد اسی کپڑے کو پہن کر جا کر نماز پڑھاتے۔ ٹھیک ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ میں اصل میں یہ حدیث بیان کرنے مسئلہ سنایا سو اب مسئلے میں آ کر اٹک گئے آپ لوگ۔ حضرت کیا حضرت حدیث ایسی ہے مولوی صاحب کئی کو ناپاک کر کو بولتے سو۔ چلو ائمہ کی طرف جائیں گے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر حضرت امام شافعی نے فرمایا منی کا قطرہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ کسی کے کپڑے کو لگ جائے اور آدمی اسے صاف کر کر کھروچ کر جا کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اسے 3 پانی سے صاف نہ کیا جائے۔ کئی کو حضرت امام شافعی ایسا بولے، امام ابو حنیفہ ویسا بولے، کئی کو ایسا بولے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں طاقت اتنی زیادہ تھی کہ منی کا قطرہ بھی اتنا گاڑھا نکلتا کہ کپڑے پر ایسا انگلی سے نکالے تو کھپلا نکلتا تھا۔ کیا نکلتا تھا؟ میں کھل کو بتا رہا ہوں سو، کھپلا نکلتا تھا۔ بہت سارے افراد کو شرم آتی رہیں گی، آ رہی ہے، لیکن وہ ٹی وی میں بیٹھ کو اسکرٹان دیکھنے شرم مہینی۔ بہت جنے بولتی کیا بھئی ممبر کے بازو میں بیٹھ کو ایسے مسئلے سب بیان کر سکتی کیا؟ یہ کتابہ میں بیان ہو کوئی سو مسئلے، اس واسطے مجھے کھل کر بیان کرنا، حالانکہ یہ اندر بیان کرنے کا مسئلہ پھر بھی کھل کر اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ امی جان عائشہ کی ضرورت امت کے لیے کیا تھی معلوم ہو۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں صاحب اسے کھرچ کر نکال ڈالے تو کیا ہو جاتا تھا؟ اس زمانے میں نکل جاتا تھا۔ آج کے مرد مانے وتے مضبوط نہیں، ان کا جو لیکوڈ نکلتا ہے وہ کپڑوں کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ جذب ہو جاتا ہے۔ تو جذب ہو جانے کے بعد اسے جب تک دھویا نہیں جاتا اس وقت تک اس میں نماز نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو یہ مسئلہ ہے، ایک حدیث ہے، اور ایسی کئی حدیثیں امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی۔ اگر امی جان بیان نہ کرتی تو آج کی عورتوں کے پرسنل جو مسائل ہیں نا، عورتوں کے پرسنل مسائل، ان مسائل میں عورتوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 سال کی بچی کا انتخاب فرمایا۔ وہ 9 سال کی بچی نہیں تھی، عرب کے دھوپ اور عرب کی گرمی اور عرب کی غذا کی وجہ سے اسے بچی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ 9 سال کی ایک بالغہ عورت تھی۔ کیا تھی؟ بالغہ عورت تھی۔ آج یہ لوگ یہاں پر بیٹھ کر نہ سوچتے نہ سمجھتے، نہ ان کو علم سے کوئی تعلق، نہ انہوں ڈاکٹر، نہ کچھ بھی نہیں، چپ کے بولتے رہنا۔ تو اس لیے میں نے آج سوچا کہ اس اعتراض کو ہمارے ذہن سے نکالا جائے۔ اگر اس بارے میں کوئی اور بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں اندر بیٹھا رہوں گا۔ اگلے جمعہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے حضرت عائشہ کا، اور اللہ کے رسول نے جو 11 شادیاں کی کیوں کی اللہ کے رسول نے شادیاں، یہ تمام چیزیں اگلے جمعہ ہو سکے تو بیان کروں گا، ورنہ 3-4 جمعہ میں اسے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔